ناظرین، آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ علم کے حصول کے لیے 545 سن ہجری میں آپ نے سفر شروع کیا اور بخارا میں جا پہنچے، جہاں حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درس طالبان کے لیے سرچشمہ فیضان تھا۔ آپ نے اس مدرسے میں داخلہ لیا اور وہاں پر آپ نے حفظ کیا اور درس نظامی مکمل کی، دور حدیث مکمل کیا۔ فراغت کے بعد آپ اپنے مرشد کی تلاش کے لیے نکلے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں مرشد کی تلاش کے لیے نکلا تو میں بغداد جا پہنچا اور وہاں پر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ تو جب وہاں پر گیا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، اور میں وہاں پر پہنچا تو بڑے بڑے مشائخ وہاں پر جمع تھے سب۔ جب میں پہنچا تو میں نے قدم بوسی کی، ملاقات کی، تو مجھے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا وضو کرو۔ میں نے وضو کر لیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر مجھے کچھ وظائف دیے اور 12,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے لیے مجھے کہا، تو میں نے وہ بھی پڑھی، اور ایک دن ایک رات عبادت میں مصروف رہنے کے لیے مجھے کہا، وہ بھی میں نے کیا۔ پھر آپ نے میرے سر کے بال وہ تراشے اور مجھے سر پر ٹوپی پہنائی اور ایک مجھے خاص جبہ عطا فرمایا۔ پھر آپ نے مجھے کہا کہ بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے مرشد نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، تو آپ کے مرشد کہنے لگے کہ بتاؤ بیٹا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عرش تک 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کے مرشد کریم نے کہا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ تو میں نے جب زمین کی طرف دیکھا تو خواجہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ میرے مرشد کریم نے کہا کہ زمین کے نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی حضرت تحت الثری تک ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اور آپ کے مرشد کریم نے آپ کے پیشانی پر انگلیاں رکھی اور کہا کہ بیٹا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ حجاب عظیم نظر آ رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ انگلیاں رکھی، پھر پوچھا بیٹا اب بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت اب مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کے مرشد کریم نے کہا کہ جاؤ بیٹا اب تم مراد کو پہنچے اور میں تجھے اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہوں۔ بھڑکتی جاتی ہے جب یہ آگ تو بجھنے نہیں پاتی، چراغ عشق جل جاتا ہے تو مدھم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مرشد کریم کے ساتھ آپ نے ہارون آباد سے آپ مکے کی طرف آپ نے سفر کیا۔ وہاں پر آپ مکہ مکرمہ سے پھر آپ نے مدینہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کے عشق میں ہر وقت سرشار رہتے۔ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت فرمائی اور خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ بیٹا معین الدین جاؤ ہندوستان میں دین اسلام کی خدمت کرو، وہاں پر دین اسلام کو پھیلاؤ۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنا سفر پھر ہندوستان کی طرف کر لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سنتے ہوئے آپ وہاں سے مدینہ پاک سے آپ نے ہندوستان کی طرف سفر کیا۔ جب آپ سفر کے دوران جب آپ بغداد پہنچے تو وہاں پر 7 آدمی ایسے تھے جو ان میں سے ہر ایک آدمی 6 ماہ کے بعد ایک لقمہ کھاتا تھا، اور لوگ ان کے بڑے معتقد تھے۔ خواجہ صاحب کی نظر ان پر پڑی تو وہ ہیبت سے کانپنے لگے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ تم اللہ کے خوف سے کیوں نہیں ڈرتے اور آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آگ تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت اگر یہ آگ آپ کو نہ چھوئے، اگر آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ بات سنتے ہی آپ نے اپنے جوتے کو آگ میں ڈالا، اور جیسے جوتا اس آگ میں گیا تو آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ اور غیب سے آواز آئی، اور وہاں پر جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے یہ آواز سنی
غیب سے یہ آواز آئی کہ اس آگ کی کیا مجال، اس آگ کو کیا طاقت کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی، اللہ تعالیٰ کے دوست کے جوتے کو جلائے۔ جب یہ کرامت سنی کہ سب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر بڑے کچھ عرصے بعد پھر وہ وقت کے بڑے ولی بنے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کرتے ہوئے ایک سبزوار کا علاقہ تھا، وہاں پر آپ جا پہنچے، اور یہ وہ علاقہ تھا، یہ رافضیوں کا علاقہ تھا جہاں پر رافضیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ وہاں پر ایک حاکم تھا جو بہت ہی ظالم جابر فاسق تھا، جو معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اور اس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض جو ہے نا وہ بھرا ہوا تھا۔ اگر کسی شخص کا نام کسی صحابی کے نام پر ہوتا تو اس کو سخت سزا دیتا، بعض اوقات اس کو مار ڈالتا۔ تو اس طرح وہ ظالم جابر تھا، اور اس کا ایک باغ تھا، اور باغ کے ساتھ ایک حوض تھا جس کا پانی بڑا صاف اور شفاف تھا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی راستے سے گزرے تو وہاں پر حوض پر رکے، آپ اس کے کنارے پر آپ نے وضو کیا، غسل کیا، اور آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اس کے کنارے پر بیٹھ کر آپ تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں وہ سبزوار کا جو حاکم تھا وہ بھی آ پہنچا، اس کے خدام آئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اور کہنے لگے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ ہمارے حاکم کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اگر تم نہیں اٹھے تو ہمارا حاکم تجھے اس بات کی سزا دے گا۔ تو اتنے میں وہ حاکم بھی آ پہنچا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیسے نظر اس یادگار، اس کا نام تھا یادگار، اس پر پڑی تو وہ فوراً اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہو کر وہ زمین پر گر پڑا۔ اور خواجہ صاحب کے جو خدام تھے انہوں نے آ کر اس پر پانی چھڑکا۔ جب ہوش آیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تم اپنے باطل عقیدے سے باز نہیں آتے، تم اپنے باطل عقیدے سے توبہ نہیں کرتے؟ تو وہ فوراً عرض کرنے لگا حضور مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو یادگار کہنے لگا کہ میں اس برے عقیدے پر لعنت بھیجتا ہوں، اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ عہد کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، اور ان کی شان و شوکت بیان کروں گا، ان کی تعظیم اور تکریم کروں گا۔ تمہیں سے ہم کو حاصل ہو گیا حق کا پتہ خواجہ، تمہارے در نے دکھلائی ہمیں راہ خدا خواجہ۔ آپ کے مرشد کریم کے بارے میں آتا ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ جو ہے ہارون آباد سے بغداد تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہنچے جہاں پر بہت آتش کدا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر ٹھہرے اور آپ نے وہاں پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے مرید حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ جاؤ افطاری کا وقت ہونے والا ہے، جو آگ لے کر آؤ تاکہ کھانا بنائیں۔ آپ کے حکم کے مطابق آگ لینے کے لیے جب گئے تو وہاں مجوسیوں کا جہاں پر آتش کدا تھا وہاں پر جا پہنچے، اور انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں آگ چاہیے۔ تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہماری آگ جو ہے ہمارا یہ خدا ہے، معاذ اللہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب آپ واپس آئے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا کہ انہوں نے آگ دینے سے انکار کیا، تو آپ نے تازہ وضو فرمایا، اور وضو کے بعد وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سردار ہے ان کا جو تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور باقی سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس سردار کا نام مخشیہ تھا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے مخشیہ تم اس آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ یہ آگ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس پر پانی ڈالنے سے یہ آگ بجھ جاتی ہے، اور تم اس خالق حقیقی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ آگ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تمہارے لیے یہ آگ نجات کا ذریعہ ہے تو اس پر ذرا ہاتھ ڈال کے دیکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آگ کی تو صفت ہے جلانا، اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو آگ تو جلا دے گی۔ تو خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا یہ آگ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے،
اس کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو جلائے؟ اور آپ نے اس جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کا جو بچہ تھا اس کو گود سے لیا، اور جہاں پر آگ جل رہی تھی آپ اس آگ میں تشریف لے گئے، اور جیسے آپ آگ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر جتنے ماجوسی کھڑے تھے اور وہ جو سردار تھا وہ سب رونے لگے کہ ہمارا بچہ جل گیا اور ایک مسلمان بھی جل گیا آگ میں، مگر آپ 1 گھنٹے بعد تشریف لے آئے تو آپ بالکل سلامت، وہ بچہ بھی سلامت، اور آپ کے جسم کا ایک بال بھی جو ہے وہ نہیں جلا، آپ کے کپڑوں کا ایک دھاگا بھی آگ نے نہیں جلایا۔ بچے نے کہا بابا جان جب خواجہ صاحب آگ میں مجھے لے کر گئے تو وہاں پر ہم باغ میں پہنچ گئے جہاں بہاریں ہی بہاریں تھی، جہاں پیارا پیارا ایک نظارہ تھا۔ میں نے خواجہ صاحب سے عرض کی حضرت یہ کیا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جنت ہے، اور یہ وہ جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب پر ایمان لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر تم بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ تو تم بھی اسی جگہ پر داخل ہوں گے۔ تو ناظرین، مغشیہ نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا آگ جو ہے یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ عبادت کے لائق جو ہے صرف اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، اور وہی مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں پر جتنے ماجوسی تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور اس مغشیہ کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اور اس کے بیٹے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ وہاں پر جتنے لوگ تھے سب کے سب جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے تقریباً 2.5 سال یہاں تبلیغ فرمائی، اور وہاں پر آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بھی بنوائی۔ ولی ربانے پاک زبانے کلمہ پاک علایا، سارے مجوسی بن گئے مومن کلمہ رنگ چڑھایا۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں کہ خواجہ صاحب اس بچے کو آگ میں لے کر کیسے داخل ہوئے، اور وہ آگ ہے وہ باغ کیسے بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرات محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو گلزار کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے تنور سے بچا لیا۔ تو جس رب نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ سے بچایا، وہی رب نے، اسی رب نے اللہ کے اس ولی کو، اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی آگ سے بچایا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر جو گفتگو ہوئی، اس کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔